جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اے ایمان والو، اللہ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے، جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کیا کہتے ہیں؟ ورسولہ۔ توجہ چاہتا ہوں، جس میں کہا جاتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ اس کے فرشتوں، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولہ ہی ہے، کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر۔ رسول جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے، رسولوں پر۔ اور یہاں آیت میں آیا ہے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، رسولوں پر نہیں آیا۔ یہاں ایک لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو پہلے نبیوں کو مانتے تو تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کی بات تو کرتے ہو، لیکن اب تمہیں ایمان لانا ہوگا خاص محمد الرسول اللہ پر۔ یہاں پر جو رسول ہے، ایک ہی رسول کا نام آیا، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب تم سارے نبیوں کو مان لو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، لیکن حضور پاک کے متعلق یقین نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں۔ تو یہودی اسی میں نکل گئے، عیسائی یہیں پر نکل گئے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض یہودی مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، لیکن حضور پاک کی ذات کے متعلق جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہود اور نصارہ یہ دونوں گمراہ اس لیے ہوئے کہ سارے رسولوں کی جو اصل ہے وہ حضور کی ذات ہے، ان کو چھوڑ کر تم سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے، تمہارے ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہم اصل ایمان کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے اللہ کو بھی مان رہا ہے آدمی، 1,24,000 کم و بیش نبی حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے ان کو بھی مان رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو مان رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو مان رہا ہے، سارے فرشتوں کو مان رہا ہے، اور سارے جنت دوزخ قیامت کے دن کو مان رہا ہے۔ یہ یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ سب ایمان تھا پہلے، لیکن صرف آ کر کے بات اٹکتی ہے حضور کی ذات پر۔ وہ کہتے یہ وہ نبی نہیں ہے جن کی بشارت دی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب خلاصہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا پر ایمان لانا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، سب بیکار ہو گیا۔ صرف رسول پاک کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، سب بیکار ہو گیا۔ اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست۔ ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے، دی ہما اوست، سارا کا سارا دین وہی ہے۔ اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر۔ اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا۔ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی طہارت، حج کے ارکان یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک، یہ کون بتایا؟
हुजूर पाक ने बताया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड पूरा दीन है हमारा। तुम आज जुमा की नमाजों के लिए जाते हो, किसने बताया जुमा तुम्हारे लिए वाजिब है, फर्ज है? रसूल पाक ने बताया। ज़कात देते हो, दूसरों तक माल खर्च करते हो, ये किसने बताया? बल्कि तुम्हारी पैदाइश से लेकर मौत तक के सारे अहकाम अगर किसी ने बताए हैं तो किसने? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए इकबाल ने कहा अपने आप को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दे, दीन पूरा वही है। गर्ब न रसीदी तमाम अबू लहबीस, और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो पूरी जिंदगी अबू लहब है। क्यों? अबू लहब बहुत करीब था हुजूर के, वहां तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब तक तो गया, लेकिन वहां से हुजूर से वो कुछ फायदा नहीं उठा सका। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक नुक्ता मैं अर्ज करना चाहूंगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस शान से पैदा फरमाया कि वो पूरी कायनात को रोशन करने के लिए आए। बात सही है। और आज जो हमारे जिंदगियों में रोशनी है ये उसी चिराग मुस्तफवी की रोशनी है, लेकिन चंद मिसालों के जरिए से आपको बताना होगा। बाज लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने अपने नूर से हुजूर को पैदा किया है तो अल्लाह का नूर कुछ कम हुआ होगा, फिर हुजूर को जो उसमें से हिस्सा निकाल करके अल्लाह ने पैदा किया और फिर हुजूर के नूर से बहुत सारी चीजें पैदा की। किसी ने सवाल किया, हमने कहा मियाँ तुम हर चीज को अपने दिमाग से कयास करते हो, ये आलू प्याज टमाटर की तरह नहीं है नूर कि 1 किलो कम हो गया 2 किलो कम हो गया। उसको मैं मिसाल में यूं बताता हूँ, एक चिराग रोशन करो, चिराग से दूसरा चिराग रोशन करो, दूसरे से तीसरा रोशन करो, हर चिराग की रोशनी इतनी है, पहले वाले चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आती। नूर की बात ही अलग होती है। अब जो बात मुझे अर्ज करनी थी वो ये है कि रसूल तक पहुंचा दो, वहीं से तुम्हारा सब कुछ होना है। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि कुरान पाक की आयत में ये पढ़ कर के आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, और कई मर्तबा जो बात आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाया है, डर सुनाने वाला, खुशखबरी देने वाला नबी, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर हम आपको भेजें, रोशन चिराग बनाकर के भेजें। अब चिराग का लफ्ज हुजूर के साथ भी आया है। अल्लाह खुद फरमा रहा है ऐ रसूल हमने आपको रोशन चिराग बना। अब देखिए मेरे अजीजों, जो बात इकबाल की है उसकी तशरीह करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। इकबाल ने कहा है अपने आप को कहाँ पहुँचाओ? हुजूर तक पहुँचाओ, हुजूर तक पहुँचाओ, दीन वही है। अब मिसाल के तौर पर हम बुझे हुए चिराग थे, हम बुझे हुए चिराग थे, हमारे अंदर रोशनी लानी थी तो कहाँ करीब करना चाहिए? असल चिराग तक जाना पड़ेगा। जहां चिराग जल रहा है अपने बुझे हुए दिए और चिराग को ले जाओ तो उस चिराग की रोशनी से तुम्हारा चिराग भी जल जाएगा। लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं। पहली चीज तो यह है कि तुम बुझा हुआ चिराग करीब करो, दूर से चिराग नहीं जलेगा। अपने बुझे हुए चिराग को करीब तो करो। हुजूर असले चिराग हैं, वो नूरे कायनात हैं। हम बुझा हुआ चिराग करीब करें तो हमारे दिलों का चिराग रोशन होगा। लेकिन पहली शर्त करीब करें। करीब करना भी काफी नहीं है, करीब करना भी काफी नहीं है, क्योंकि बुझा हुआ चिराग है और वो रोशन चिराग है। करीब हो जाने से जल जाता तो बहुत सारे वहां करीब रहते हुए गुस्ताखों को भी हमने देखा है ना। करीब तो हुए, अबू जहल भी करीब रहा, अबू लहब भी करीब रहा, लेकिन चिराग रोशन नहीं हुआ। शर्त यह है कि बुझे हुए चिराग को असल रोशन चिराग के पास झुकाना पड़ेगा। बात सही है? तुम थोड़ा सा झुकाओ ताकि असल चिराग की रोशनी बुझे हुए चिराग में आ जाए।
قریب ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ قریب ہو کر جھکنا بھی ضروری ہے. ہاں بہت سارے قریب تو ہوئے اور اکڑ کر کھڑے رہے, اور جو حضور کی ذات کے سامنے اکڑ کر کھڑا رہا وہ بجھا کے جلا ہی رہ گیا. اس کا چہرہ بھی جلا رہ گیا, پورا دین بھی جلا رہ گیا, اور کبھی روشنی آ نہیں سکی. ہاں وہ بندہ جو اپنے تصورات سے اور اپنے قلب سے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے دل کو وہاں جھکا لیا, تو اس چراغ کی لو اس بجھے ہوئے چراغ میں آ گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو بھی روشن کر دیا. اور اس طرح کائنات میں حضور کے اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہے. اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے رہنے والے, میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب باندھتے تھے تو اتنا لمبا ترا ان کا بھی ہوتا تھا, یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا, اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامہ سے, ان کو بڑی یہ امامہ گڑتا ہے ان کو. ہاں لال دوپٹہ نہیں گڑتا, لیکن امامہ شریف بہت گڑتا ہے. کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بٹھاتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے, ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے, تو دو چار یہی عقل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے, کہنے لگے مولوی صاحب آئے ہو نا, انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے, ارے حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو, حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ شملہ, اتنا اونچا تاج لے کر کے جا رہے ہو, یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہن کے آتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں تو خادم کی حیثیت سے آنا چاہیے. بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی, اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نقطے پر جو ہے سوال کیا, لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, تاج ہم پہن کر کے آئے ہیں, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے پاس, جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا. یہ سارا ترا, یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا, اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا. یوں کہنا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین, وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول, وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے. جب یہ کہو گے تم اڑے ہوئے ہو, کھڑے ہوئے ہو, اکڑے ہوئے ہو, بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا, نفس گم کردہ میاں جنید و بایزید اینجا, جنید بغدادی اور بایزید بستامی جب وہاں آتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے, سانسوں کو روک لیتے تھے روزے کے سامنے, کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں سے کبھی روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں بڑے بڑوں کا حال تو یہ تھا. وہاں پر تاجداروں کو بھی دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا, میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. بڑے بڑے وہاں پر خم نظر آتے ہیں, سر خمیدہ نظر آتے ہیں, عاجزی ضروری ہے. تو یہاں پر آیت کریمہ کے اس لفظ پر میں بات کر رہا تھا, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اس کے رسول پر. یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہ خطاب سارے یہودیوں, عیسائیوں, سارے لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں پر. اب ان سے کہا جا رہا ہے تم اس رسول پر ایمان لاؤ تبھی تمہاری فلاح ہے, تبھی تمہاری نجات ہے. ورنہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا. حضور کے آنے کے بعد سب پر حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. اے مسلمانوں, اب میں آپ کی طرف آتا ہوں.
یہ خطاب تو ان کے لیے بھی تھا، اب آپ کی طرف، آپ رسول پر ایمان لائے، آپ رسول پر ایمان لائے۔ کل ایک فارمولہ میں نے بتایا، کسی چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو مانو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ برف کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آگ آپ تسلیم کرتے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا آگ گرم ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، برف گرم ہوتا ہے، تو گویا کہ نہ آپ برف کو مانتے نہ آگ کو مانتے۔ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سارے لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ مانا جائے۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، قاعدہ ہے، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی، ورنہ خالی ہاں آپ یہ کہتے ہیں انسان کو میں جانتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں انسان ہوتا ہے، لیکن 4 پیر والا ہوتا ہے، تو میاں تم نے تو انسان دیکھا ہی نہیں، انسان دیکھا ہی نہیں، 4 پیر والا کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو انسان کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں انسان کو مانتا ہے۔ اب بات رسول کی ہے، رسول پر اب ایمان لانا ہے تو ویسا رسول مانو جیسا رب تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا نہیں جیسے چلے والوں کی مرضی ہے۔ رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اس رسول کے متعلق فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رسول ہے تمہارے پاس جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، رؤوف ہے، رحیم ہے، اس رسول کی صفات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق اس رسول کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو رسول کو عالم بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں رسول کی جو خواص ہیں وہ ماننا ہوگا آپ کو۔ ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم رسول پر تو ایمان لائے لیکن ہم رسول کو مجبور سمجھتے ہیں، تو معاذ اللہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے ہم اسے تو مانتے ہیں لیکن غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رسول ہی نہیں ہے۔ نبی جو لفظ ہے، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور اگر وہ غیب کی خبر نہیں دیتا تو پھر نبی کس لیے کہتے ہو؟ ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی کا معنی ہی یہی ہے۔ نبی کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا۔ تو میرے عزیزو، یہ جتنے بھی مسائل آئے، جن لوگوں نے حضور کی ذات پر اعتراضات کیے، انکار کیا، گویا کہ انہوں نے رسول کو پورے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایمان لاؤ تو ان کے پورے کمالات، ان کے جمالات کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ہاں جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے، صحابہ کا عقیدہ تو یہی تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور پر ایمان لانے والے صحابہ یہی کہتے تھے۔ بلکہ صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے وسیلے سے دعا کی جاتی، بارش آ جاتی۔ اب 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزوں کے اختلافات دیکھنے کو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بعضوں نے مدد کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کی تعظیم کا بھی انکار کر دیا۔ تعظیم جو ہے صرف اللہ کی ہو، باقی کسی کی نہ ہو۔ حضور کی ذات کو انہوں نے ایک قاصد اور ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دی کہ وہ پیغام لانے والے تھے، پیغام لائے اور چلے گئے، بس ان کا کام اتنا ہی تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اتنا ہی کام تھا تو جبرائیل بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ جبرائیل فرشتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا کر یا کوئی کتاب کہیں اونچے ٹیلے پر رکھ کر کے چلے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو تو گویا کہ ایمان تم لائے نہیں۔ حضور پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائے نہیں۔ اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا۔ کیا بات ہے، اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب
حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا، یا رسول اللہ اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین ہے۔ ہاں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان یہیں سے شروع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اشعار کوٹ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو ادھر ادھر کے شاعروں کے اشعار سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یا اعلیٰ حضرت کے یا اقبال کے، در حقیقت یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں، ایسی نہیں ہے۔ یہ شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ نظم میں بات کچھ اثر کرتی ہے، لیکن جو اہل علم اور اہل شرع شاعر ہیں وہ صرف تک بندی نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاں اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے لوگو اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ تو یہاں قرآن میں کیا کہا گیا، اے رسول آپ کہہ دیں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کی بات مانیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے پوری خدائی کائنات اس کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر بات یہ کرنی ہے، زندگی کا ایک مقصد بھی یہ سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، دو واقعات کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو یوں بتایا۔ اب توجہ چاہتا ہوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، غار میں سانپ ڈس رہا تھا تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا۔ میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو۔ ہاں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا۔ وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحابہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے، اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر۔ لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا قضا کر لینا آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا۔ حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے۔
ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائیں۔ دو واقعات توجہ چاہتا ہوں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے حرکت نہیں کیا۔ دوسرے حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے۔ یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو۔ ہاں، صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے۔ جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا، تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی۔ یہ حفظ جان، جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے۔ ایک جان کی حفاظت فرض تھی، لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ بیچ والی نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو۔ اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس۔ کسی کا کچھ گھٹا؟ ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی، لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا، لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی۔ اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا۔ کسی کا باقی نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا۔ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ہاں، یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا؟ جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا۔ اب جو یہ پورے دو واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نے جان بچانا فرض تھا، وہ فرض بھی چھوڑ دیا، اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی، فرض ہے کہ نہیں، یہ بھی فرض چھوڑ دیا۔ ادھر بھی فرض چھوٹا ہے، ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے، دونوں فرض چھوٹے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض۔ فروع کا مطلب ہوا برانچ، اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے، جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے، اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں، وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا وہ چھوڑ کر کے دوسرے فرائض میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے۔
यहाँ तक कि एक साहबी को हुजूर ने फरमाया, नमाज में बुलाया उनको, वो नमाज पढ़ रहे थे, 2 बार बुलाया, कंप्लीट करके आए। तो हुजूर ने पूछा कि मैंने तुम्हें पुकारा, तुम्हें नहीं सुनाई दिया? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। तब रसूल पाक ने क्या फरमाया, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो हाजिर हो जाओ जब भी अल्लाह उसके रसूल पुकारें। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह नमाज की हालत में भी, नमाज पढ़ रहा हूं तब भी? तब रसूल पाक ने फरमाया, हाँ, अगर नमाज छोड़ करके 1 रकात पढ़े थे और छोड़कर हुजूर के काम में आते, और हुजूर पाक ने अगर उन्हें बाजार भेजा काम के लिए या किसी को सौदा खरीद कर पहुंचाने के लिए, वो सारा काम किया, बाजार गया, लोगों से मुलाकात किया, किसी के घर पहुंचा, वापस आया, तो फरमाया गया जहां से नमाज छूटी थी वहीं से आगे की कंप्लीट करो, शुरू से नहीं लौटाया जाएगा, जहां से छोड़ के गए थे वहीं से। पूछा जाता है मुहद्दिसीन से कि फिर ये बीच में जो इतना किया, मियां हम नमाज के टाइम पे इधर उधर देखें तो नमाज टूट जाए, है नहीं? अगर हम नमाज में चल करके इधर उधर चले गए तो नमाज टूट गई, सीना फिर गया किबले से तो नमाज टूट गई। लेकिन उस साहबी से कहा जा रहा, तुम बाजार में भी जाते, सामान भी खरीदते, लोगों को पहुंचा के भी आते, बातचीत भी करते, और वापस आते तो वहीं से शुरू कर, वहीं से नमाज पढ़ते जहां से छोड़ के गए। फिर ये इतना सब जो किया गया बीच में, क्या ये नमाज को नहीं तोड़ेगा? फुकहा फरमाते नहीं, क्योंकि ये सारा काम इताअत रसूल में था। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हाँ, अगर हुजूर पाक की इताअत में लगा है तो हर काम तुम्हारा इबादत ही है। अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी जान बचाना फर्ज है। हाँ, उस वक्त तक तुम्हारी जान बचाना फर्ज है जब तक कि हुजूर की इज्जत पर बात ना आए। अगर हुजूर की इज्जत पर बात आए तो ये जान किस चीज का नाम है? ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको, हमारा तो अकीदा यही है, हुजूर के नाम पर सारी जानें वारना है। तो ऐसे मौकों पर ये ना कहा जाए। बाज लोग हमें ये भी कहते हैं, ये सब हालात देखते नहीं, लोगों को पुकार लेते हैं, बुला लेते हैं, कितने लोगों को खतरे में डालना, लोगों को हिलाकत में डालना, क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है? मेरे अजीज़ों, खतरे में डालना, हिलाकत में डालना, आप ही अपने घर में बैठकर कोई ऐसा मशवरा दे दो कि कोई ऐसा जिहाद बता दें जिसमें कोई खतरा ही ना हो। कोई ऐसा जिहाद बताएं जिसमें कोई खतरा ही ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 निहत्ते लोगों को लेकर जा रहे थे, तो क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने कुफार और मुशरिकीन की तादाद को नहीं जानते थे? सब खबर थी। ओहद के मौके पर, खंदक के मौके पर, खैबर के मौके पर, हर मौके पर जालिम कुफार मुशरिकीन की तादाद बड़ी ज्यादा थी, सहाबा कम तादाद में थे, सामाने जंग भी नहीं था। तो उन लोगों को जब मैदान में उतारा जा रहा था तब ये नहीं कहा जाता कि इनको खतरे में डाला जा रहा है। मियाँ, आपने अभी तक घर में बैठकर इसका सही मुताला ही नहीं किया कि नामूस रिसालत की हिफाजत क्या होती है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हाँ, तुम समझते हो कि रोटी पकाकर खाकर अपने घर में बिस्तर पे सो जाना इसी का नाम है ईमान? मुसलमान, तुम्हें तो खतरात उठाने होंगे। और मैंने इससे कबल भी शायद कहा था, इस्लाम रोज़े अव्वल से मुखालफतों का सामना कर रहा है, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। इकबाल कहता है पहले दिन से ही ये झगड़ा चल रहा है। अबू लहब की चिंगारियाँ मुस्तफ़ा करीम के चिराग से भिड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि ये चिराग हमेशा गालिब रहा है। आज भी यही चिराग गालिब रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुनिया देखेगी कि मेरे मुस्तफ़ा करीम का हुस्न ही गालिब रहेगा, इनका नाम ही गालिब रहेगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जो आज भौंक रहे हैं कुत्ते अपने गुफे में बैठकर या कोठे में बैठकर, उन्हें ये खबर नहीं कि इनके बड़े बड़े दादे परदादे सब आए और सब मिट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन हुजूर पाक की ज़ात कल भी चमक रही थी, आज भी चमक रही है। तो
तुम क्या जानो, जाओ इंग्लैंड और अमेरिका के वो गोरे लोग जो दुनिया पढ़ते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को गौर से पढ़ते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब, कोई दीन यूरोप और वेस्टर्न में फैल रहा है तो वो मोहम्मद अरबी का दीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन सबसे ज्यादा ये तरवीज हो रही है, सबसे ज्यादा इशाअत हो रही है। आप क्या समझते हैं ये कुत्ते यूं ही खारिज ज़दा हैं, इनको खुजली यूं ही हो रही है? तकलीफ इसी बात की है कि रोज बरोज इस कदर इस्लाम में कसरत देखी जा रही है, हुजूर के दीवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, और ये अनहोना खौफ जो इन्हें लगा हुआ है, आप देखते होंगे अनहोना खौफ, अनजाना खौफ जो है, जो इनकी जुबानों से भी निकलवाता है बार बार बैठ करके। वो पाखंडी कहता है 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा, सुने होंगे आप। हाँ, ये बातें, ये डर है, ये खौफ है, डर है और खौफ है। हम तो कहते हैं कि कोई चीज अच्छी नहीं कहा, ये अच्छी कहा है तो अल्लाह ताला इसको पूरा कर दे। हमें इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है। हाँ, अगर मजहब, जात और इस चीज का खेल खेल रहे हो तो ज्यादा दिन तक ये खेल चलेगा नहीं, ज्यादा देर तक ये खेल चलेगा नहीं। इनको ये पता है ये सारी चीज़ें हकीकत क्या है और बात ये झूठ क्या है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर की ज़ात के मुतालिक तो इतना मैं कहूँगा, इससे कबल भी बहुत सारे आए जिन्होंने हुजूर के नाम से लोगों को ललकारा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी ज़िल्लत में गई। और फिर हम ये पुकार कर कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, रहेगा यूं ही उनका। हाँ, कल भी हम यही कहते थे, आज भी यही कहेंगे इंशाअल्लाह, हमारी नस्लें भी कहेंगी, रहेगा यूं ही उनका। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला ते। हुजूर की जात को अल्लाह ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया है, जो कुत्ते थूकते हैं वो अपने मुंह पर थूकते हैं। अल्लाह ने हुजूर को क्या कहा? रोशन चिराग। और आला हजरत ने उसका तर्जुमा क्या? सूरज बनाकर भेजा है। क्या है? हाँ, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, चमकने वाला सूरज बनाकर भेजा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सूरज बनाकर भेजा। अब इसकी तशरीह में जाऊंगा तो बड़ा तवील हो जाएगा। आपको पता है, गैलेक्सी का इल्म रखने वाले जानते होंगे, चांद की रोशनी, सितारों की रोशनी, ये तारों की रोशनी, इनकी अपनी असली रोशनी नहीं होती है, सब सूरज की रोशनी होती है। और ये दिन में सूरज की रोशनी लेते हैं और रात को चमकते रहते हैं। और आला हज़रत ने इस आयत में तर्जुमे में कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को सूरज बनाकर भेजा। अगर इस लफ्ज पर आ जाए तो कई लोगों की गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हुजूर को जो सूरज समझ ले, कई लोगों के टेंशन खत्म हो जाएंगे, जिनको ये झगड़ा है कि हुजूर एक ही जगह एक ही टाइम पे कई जगह कैसे जा सकते हैं, हमारी भी कब्र में, उनकी भी कब्र में, इनकी मदद के लिए, उनकी मदद के लिए, फिर मदीने में लोगों के सलाम पे वहां आ रहे हैं, उनको सलाम का जवाब एक ही वक्त में हुजूर सारी कायनात के अपने मानने वालों क्या कैसे जा सकते हैं? तुमने अपने अकल के घोड़े दौड़ाए और इंसानों पर उन्हें कयास किया। जब तुम आयत के तर्जुमे में उन्हें सूरज कहोगे तब पता चल जाएगा कि सूरज यहाँ निकलता है, रोशनी पाकिस्तान में भी हो रही है, अफ्रीका में भी हो रही है, अरब में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। सूरज एक ही है लेकिन रोशनी हर जगह है। कोई ये नहीं कहता कि सूरज हमारे यहाँ आया था तुम्हारे यहाँ नहीं आया, बल्कि इंडिया वाला कहेगा हाँ मेरे यहाँ आया था तो हो सकता है अरब में भी आया ही होगा, क्योंकि एक ही सूरज है जो चमकता है, पूरी कायनात को रोशन करता है। अगर इस आयत के तर्जुमे में ये सूरज का माना मुराद ले लोगे, कई गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हाजिर और नाजिर का मसला, कब्रों में आने का मसला, उनके मदद करने का मसला, लोगों के दिलों को रोशन करने का मसला और गैब जानने का मसला, सारी चीजें सुलझ जाएंगी। आला हज़रत का तर्जुमा इसीलिए कहते हैं कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना है। हाँ, अगर कोई मोहब्बत से पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ईमान की हिफाजत हुई है। बात में यहाँ पर असल में आज तफसीर की वजह तकरीर हो गई है, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो वाकई दिल भी मचल जाते हैं। और हम गुलामों का हाल भी यही है कि हम हर महफिल में अपने हुजूर को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी महफिलों की जान है, हमारी महफिलों की रौनक है।
ہم برسوں سے حضور کو سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن آج بھی کبھی مذاق کم نہیں ہوا، کبھی کم نہیں ہوا، اور کثرت سے ہم روزانہ حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ بار بار ایک ہی چیز کیوں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہر درود میں لذت الگ آتی ہے۔ رسول پاک کی ذات سے جو اٹیچمنٹ ہے، یہی تو چیز ہے کہ ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری زندگی کو ایسی ہی بنائے جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی دعا کیا تھا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے قیامت کے دن لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا جس کے نیچے حضور کے عاشق جمع ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت دعائیں کرتے ہیں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آقا یہاں تو ہم تعریف کرتے ہی ہیں آپ کی، جب قیامت کے دن آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع ملے، اس دن بھی اگر زبان کھلے تو یا رسول اللہ آپ کے لیے کھلے، آپ کے لیے کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان۔ اور اعلیٰ حضرت یہی تمنا کی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی، ہاں وہاں پر سارے لوگ سلام بھیج رہے ہوں گے حضور کی ذات پر، اور اعلیٰ حضرت اپنے متعلق کہتے ہیں کہ جب مجھے جنت میں لے جائیں گے فرشتے، قدسی کہتے ہیں جنت کے فرشتے، ہاں تو اس وقت پوچھیں گے نا کہ تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سلام کا یہ آخری شعر سمجھ نہیں پاتے، تو میں آج بتاتا ہوں۔ جنت میں جانے کے بعد تمہاری تمنائیں پوچھی جاتی ہیں، دوپہر میں کیا کھانا ہے، ابھی کیا لوگے آپ، ہاں آپ کی خواہش کے مطابق کھانا ملے گا، ہر چیز جو تمنا کرے گا وہ سب ملے گا۔ تو وہاں پر پوچھنے کے لیے جو آئیں گے قدسی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدمت کے لیے لگائے ہوئے ہوں گے، غلمان ہیں جو وہاں پر قدسی ہیں، وہ پوچھیں گے آپ کو کیا چاہیے، کون سا کھانا چاہیے، کون سی آرام گاہ چاہیے۔ لیکن فاضل بریلوی ایک عاشق کا حال یہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا کا مطلب کیا چاہیے رضا، اس وقت بھی میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت فیلا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے، جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا، انہیں احساس بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی، کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے، طے تو ہوئی ہے اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے، لیکن انہوں نے دیا تو نہیں۔ سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا، ہم انہیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا، وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب انہیں ڈھونڈے گا کون؟ یہ باتیں بڑھتی گئی، امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے۔ قافلے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر، لوگوں جھگڑو مت، اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا، وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے، وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے، انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی۔ رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ لوگ باہر آئے، پوچھا کہ کون ہے؟ آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی طرف سے آئے ہیں، دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا، اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے۔ وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا۔ قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا۔ یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا، ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں۔
پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ. یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے. سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی، بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا، ختم فرما دیا. سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس کو آپ بیاج کہیں، بڈی کہیں یا جو بھی نام دے دیں، لیکن بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا. 100 روپیہ قرض دیا، 110 روپیہ لیا، 120 روپیہ لیا، بلکہ 101 روپیہ بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا. جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا، یہ سود کہلاتا ہے. اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے. ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے. پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں. زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے. کیوں؟ سود بھرتے رہو. تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو. لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا اس کا گناہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں. سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73. اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو. عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں. امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے. آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا. قرض حسن کون دینے والا ہے آج؟ آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاء اللہ، کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے. اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے. قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے. کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے. یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے. ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا. اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے. وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے. اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے. بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے. کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے. لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا. اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا. یہ قرض حسن اچھا قرض ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی
آج کل لوٹانا نہیں چاہتا تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے. اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو. یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے. آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے. ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں. میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں. روز میرا یہ کام ہے. مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں. یہ صحابہ کے اخلاق تھے. وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی ایک کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤتاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ. پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے. بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے. سوچو میرے عزیز ہو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے. وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے. کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا. کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے. اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا. جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو دحدہ وہ کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو دحدہ سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا. وہ حضرت ابو دحدہ اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں. چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے. وہ مانتا نہیں تھا. حضرت ابو دحدہ کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کی کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی. اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں، مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ. اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو دحدہ کا تھا. بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی. حضرت ابو دحدہ نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو دحدہ ہے. باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے.
حضرت ابو دہدہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا بغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا ہوں چاہتا ہوں، یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں بغیچہ پورا دے دوں۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے یہ، کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں۔ ابو دہدہ نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا، نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے، کچھ نہیں۔ ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا، وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں، وہ درخت تو وہیں رہے گا نا، لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی، صحابی کی۔ اس بات پر طے ہوا، باغیچہ بیچ دیا گیا۔ اب حضرت ابو دہدہ اپنے باغیچے کے باہر آئے، سنیے، باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا، یا ام الدہدہ، اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگی۔ تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی، وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے، باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا میں نے باغیچہ بیچ دیا، تو بھی باہر آ جا۔ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں۔ وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو دہدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے، یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا، ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے، اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا۔ وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی، ابو دہدہ گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے، گھر میں بھی نہیں گئے۔ یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ۔ وہ باہر آئی، خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دہدہ نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے، جنت کے ایک باغیچے کے حوالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ام دہدہ نے ہنس کر کے کہا مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا، یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے۔ چلو یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا، کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی۔ تو باہر آئے یہ دونوں لوگ۔ اب سنیے، یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے۔ مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین و جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا، وہ ہمارے آنگن میں ہے، درخت کو کون اکھاڑے گا، کون نکالے گا؟ وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا۔ اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے، آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا، خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا۔ یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا۔ ایک بہت بڑی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں،
یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا، اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے. اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے، یہ زمین میں فساد ہے، اس چیز سے باز آؤ. وہ باز نہیں آتے تھے. جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا، بہت سخت ترین عذاب آیا. قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ذرا برابر بھی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی. اسی لیے میرے عزیزو ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں. ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں، اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں. مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں، تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا. سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے، نہیں، حسد ہونے لگ گیا. اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا. آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں، پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو. بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے، اور کسی کی دکان پر، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ، بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا، یہاں جا اور میرا نام لے کر کے کہو. وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا. مومنوں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے. اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائیں. دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز نہیں اسلام میں. یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا، یہ بھی حرام ہے. حرام ہے. چاول کو ذخیرہ کر لیا، احتکار اس کو کہتے ہیں. اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا، اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا. یہ احتکار سخت ترین حرام ہے. کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پیاز کو، آلو کو، چاول کو، گیہوں کو، یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہیں اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیف کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے، مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے. اسلام میں یہ جائز نہیں. بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے، احتکار جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے عزیزوں، چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جھوٹ بولنا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں، جس کو آپ مستری کہتے ہیں، معمار، میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں، درزی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا، حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو 2 چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. تجارت میں یہ 2 چیزیں
لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے، ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے، جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام سراج الامہ، یہ خود تاجر تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی۔ وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا، اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی۔ امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ ہنسنے لگے، کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے۔ آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، اتنی پیسے دے دو۔ امام اعظم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں، آپ بڑھا کر کے دے دیجئے، 50 درہم میں لے لیجئے۔ سیدھے بڑھا دیا۔ امام اعظم نے کہا نہیں، ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کی، اس کپڑے کی۔ اس نے کہا 100 درہم۔ امام اعظم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے، یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ۔ یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے۔ 10 درہم میں خرید لیتے، وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا۔ کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کے آ۔ وہ خاتون گئی، اپنے مرد کو لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا۔ کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ اور ایک بات، ایک عورت اور آئی۔ عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں۔ بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے۔ اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے۔ وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے۔ یہاں تو ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی۔ تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو۔ تھان تھی، کہا کتنے؟ کہا 4 درہم۔ اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم؟ کہا میں سچ بول رہا ہوں، 4 درہم میں لے لے۔ وہ خاتون کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا، یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس، اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا۔ اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے، تھا وہ 100 درہم کا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں۔ اب یہ کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے، تو چاہے تو لے لے۔ 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا۔ کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر
دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا۔ اس لیے معاملات میں پکے ہو جاؤ، لوگوں کو ٹھگنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو کا استحصال کرنا یہ نہیں ہے کہ تجارت تمہارے لیے حلال نہیں، نفع رکھو لیکن جھوٹ مت بولو۔ مثال کے طور پر ایک گھڑی ہم نے خریدی، میں نے 100 روپے کی خریدی ہے، اب مجھے بیچنا ہے 150 روپے میں یا 200 روپے میں۔ 150 روپے کی میں قیمت لگایا تھا، 50 روپے فائدہ تھا ہمارا، اور جب آپ خریدنے کے لیے آئے تو ظاہر سی بات ہے نیگوسیشن تو چلتا ہی ہے، آپ آتے ہی اس کی قیمت کم کرانے لگے، تو آپ جب قیمت کم کرانے لگے تو سیدھے آپ نے کہا مجھے 120 میں دو، اور ہم نے کہا اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے یہ گھڑی 100 روپے کی ہے اور اس نے صرف 30 روپے کم کرایا تھا۔ ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا تھا 30 روپے کم کر کے، نہ دیتا، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پڑی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سامنے والے کو اتنا کہہ دیتا کہ نہیں اتنے میں مجھے کوئی دینا نہیں ہے، آپ کو اتنے کم قیمت میں آپ کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ چیزیں کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ اتنے میں خریدا ہی نہیں، جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ بول کر کے اس سامنے والے کو بیچا تو وہ قیمت پوری تمہارے لیے حرام ہی رہی۔ حرام لقمے اس طرح سے بھی گھر میں آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو سیدھے صاف یہ کہہ دیتے کہ مجھے اتنے کم میں نہیں بیچنا ہے، سامنے والے کی مرضی ہے، لینا چاہے تو لے، نہ تو جائے۔ یا اگر آپ تجارت کے اصول جانتے ہیں، اس کو جانے نہیں دینا چاہتے تو بیچ کی کوئی ریٹ پر آپ طے کر لیں، لیکن جھوٹ بول کر کے جن کی ماں فاطمہ نانا رسول، جن کی ماں فاطمہ نانا رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت تیلا سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیلا سلام، شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام، فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا، آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا، غوث اعظم امام کا بنو کا، غوث اعظم امام کا بنو کا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان،
رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا تھام کر چالیا اور پڑھے برملا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا سرمے عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا سرمے عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام